جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کی اپنی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں اور آیت قرآنی جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی وہ سورۃ الاحزاب سے آیت نمبر 18 سے 20 تک تلاوت کی جائے گی، اور آج کے جو واقعات آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ اس سلسلے میں یہ تمام آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ جو ہمارا بیان تھا وہ بنو قریظہ تھا، یعنی غزوہ احزاب، جو احزاب کی جو جنگ تھی، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور آپ کی جو ہے سپہ سالار آپ ہوتے ہیں، اور آپ کی ہدایت کے مطابق جو ہے اس پر پورا کام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کے جو بھی غزوات ہیں اور مہمات ہیں اس کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا۔ تو آج انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ، اور پھر بنو قریظہ کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے جو واقعات تھے جہاں پر مہمات ہوئی ہیں مسلمانوں کی، وہ آیات قرآنی کی روشنی کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يساءلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد۔ سورۃ الاحزاب کی جو آیت قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 18 سے 20، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں، وہ تم سے بخل کرتے ہیں، پس جب خوف پیش آتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح گردش کر رہی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو وہ مال کی حرص میں تم سے تیز زبانی کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ لوگ یقین نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فوجیں بھی ابھی گئی نہیں ہیں، اور اگر فوجیں آ جائیں تو وہ لوگ یہی پسند کریں کہ کاش ہم بدوؤں کے ساتھ دیہات میں ہوں، یعنی گاؤں والوں کے ساتھ تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان تمام میں جو ہے منافقین کا جو رول ہے اس کے تعلق سے آیات قرآنی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس بات کے تعلق سے بتایا کہ آپ کے ساتھ میں جو منافقین ہیں اور ان کا جو رویہ ہے اور کس طریقے سے وہ ڈرتے ہیں اور موت کا ان کو خوف ہے. یعنی ایک آدمی وہ ہے جو قربانی کے وقت پیچھے رہ جائے تو اس پر شرمندگی طاری ہوتی ہے، وہ جو ہے اس کی معذرت بھی کرے گا اور اس کو اس بات کا احساس بھی ہوگا اور اس کا بولنا بند ہو جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے گزشتہ آیات قرآنی میں تفاسیر میں آپ کو بتایا گیا تھا، خاص کر سورہ توبہ کی جو تفاسیر تھی کہ کس طریقے سے جو لوگ نہیں شامل ہوئے تھے غزوہ میں اور کیا معاملات ان کے ساتھ. دوسرا شخص وہ ہے جو قربانی کے وقت قربانی نہیں دیتا اور پھر دوسروں کو بھی اس سے روکتا ہے. یہ کوتاہی نہیں ہے، یہ اس کی بلکہ ایک ضد ہے اور ہٹ درمی ہے اور ایک غلط رویہ ہے اور یہ قابل معافی نہیں ہو سکتا. جن لوگوں کے اندر یہ نفسیات ہوں اور بظاہر کوئی اچھا عمل کرے تب بھی وہ بے قیمت ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصل روح اخلاص ہے. یعنی جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اخلاص نیت سے کریں گے تو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ جو ہے بلا جھجک شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو کریں گے اور وہی ان کے اندر موجود ہوگا، اخلاص نیت. دین کے لیے قربانی نہ دینا ہمیشہ دنیا کی محبت میں ہوتا ہے. آدمی اپنی دنیا کو بچانے کے لیے اپنے دین کو کھو دیتا ہے. آج بھی ایسے بہت سے واقعات ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی محبت اس کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی محبت میں دین کو کھو دیتے ہیں. اس لیے ایسے لوگ جہاں دیکھتے ہیں کہ دین میں دنیا کا فائدہ بھی جمع ہو گیا ہے تو وہاں وہ خوب اپنے بولنے کا کمال دکھاتے ہیں تاکہ دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق ظاہر کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. مگر جہاں دین کا مطلب قربانی ہو وہاں دیندار بننے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم آج کے اس ماحول میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر آج ایسے کیسے ہوگا اور وہ 1400 سال پہلے والی بات اور اس وقت کا جو دین ہے ہم کس طریقے سے اپنائیں گے اور یہ تمام جو ہے وہ بہانے بنانے لگتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک شیطانی حربہ ہوتا ہے. تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ بنو قریظہ کے واقعات آپ کو تفصیل سے گزشتہ اپنے درس میں بتائے گئے تھے، تو آج آپ کو اس کے بعد کے واقعات کے تعلق سے بتایا جائے گا. یعنی غزوہ احزاب اور وہ بنو قریظہ کے بعد کے جنگی مہمات جو ہوئی تھی اس میں آپ کو سلام بن ابی حقیق کے قتل کے تعلق سے ان واقعات کو بتایا تھا اور اس پر ہم نے اپنا پورا درس مکمل کیا تھا. تو پھر اس کے بعد سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. سریہ یعنی ایک جماعت، ایک دستہ، ایک جو ہے چھوٹے فوجی دستہ جو آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. یہاں جو ہے یہ جنگوں سے فراغت کے بعد، یہ غزوات کے بعد آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 آدمیوں کے مختصر سی ایک جماعت جو ہے بنائی اور اس سریہ کو، اس جماعت کو، اس دستے کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں دریا کے آس پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا. دریا ضاد را یا اور مدینہ منورہ کے درمیان اگر آپ سفر کریں گے اور اس وقت اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا
تو وہ 7 راتوں کا فاصلہ ہے، 7 رات۔ ان کی روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی جو مسلمانوں نے چھاپا، اس پر مارا تو دشمن کے سارے افراد وہاں سے چلے گئے، بھاگ کر چلے گئے، اور پھر ان کے جو جانور تھے، بکریاں وغیرہ، وہ وہاں سے، اور پھر ظاہر یہ مسلمان ان کو لے کر محرم میں ایک دن باقی تھا، وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر کے لے آئے تھے، لیکن وہ سارے لوگ تو بھاگ گئے، مگر وہاں پر ان کے جو سردار ایک تھے ثمامہ بن افصال، الف سا، تے کے بعد جو ہے آپ جو تا کے بعد پڑھتے ہیں سا، الف لام، افصال حنفی کو بھی گرفتار کر کے لائے۔ تو وہ مسلمہ کذاب کون تھا؟ جو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران میں اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کی طرف سے یہ سردار جو تھے وہ بھیس بدل کر یہ آیا ہوا تھا حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے سازش کے لیے، لیکن مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ ثمامہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینہ منورہ لا کر مسجد نبوی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا ان کو۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ جو ہے اس کے جو واقعات آتے ہیں مختلف قسم کے احادیث نبوی صاحب سے، سیرت طیبہ سے، کہ سب سے پہلے تو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو باندھا کیوں ہے، اور ان کو پھر رسی ان سے نکال دی گئی ہے، اور مختلف روایات ہیں۔ تو وہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میرے نزدیک خیر ہے اگر آپ قتل کریں گے تو ایک خون والے کو قتل کریں گے، کیونکہ میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ آپ کا قتل کروں، نعوذ باللہ، اور اگر احسان آپ کریں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے۔ اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے آزاد کر دیا تو آپ ایک قدردان پر احسان کریں گے، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، یعنی ایک طریقے سے انڈائریکٹلی وہ یہ بتا رہے تھے کہ بالکل میں قدردان ہوں، اب مجھے احساس ہو گیا ہے اس بات کا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا مال چاہیں گے وہ مل جائے گا، مجھے آزاد کرنے کے لیے اگر جو بھی ڈیمانڈ ہوگی، جو بھی مانگ ہوگی مال کی، وہ ادا کی جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا، اور وہیں پر وہ رہے، بعض روایات کے مطابق وہیں وہ باندھے ہوئے تھے تو اس میں آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ وہاں سے آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو پھر وہی سوال آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اور ثمامہ نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے وہی تینوں جوابات پھر دہرائے، اور اس کے بعد ایک اور پھر دفعہ، یعنی تیسری دفعہ بھی یہ معاملہ ہوا اور یہی جوابات انہوں نے دیے، تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی ان کی رسی کھول دی گئی، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ اب آپ آزاد ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ ثمامہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب
کھجور کے ایک باغ میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد تیار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، واپس آئے وہاں پر، اور انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا اور خاتم النبیین اور رہبر انسانیت اور محسن انسانیت مانا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حاضر خدمت ہوئے کہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ کوئی بغض والا مبغوض قسم کا، یعنی جس میں بہت زیادہ بغض ہو، کینہ ہو اور حسد ہو اور جلن ہو، ایسا کوئی چہرہ نہیں تھا پہلے اس سے قبل کہ میں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور رب کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ جو ہے بغض اور عناد اور حسد اور جلن اور دشمنی والا نہیں تھا، مبغوض قسم کا نہیں تھا۔ مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جب مطالعہ کریں گے تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں جب بھی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو اس میں یہ حدیث آپ زیادہ تر اس کو پڑھیں گے کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس میں دین نہیں جس میں جو ہے عہد کو پورا کرنے کا جو ہے اس کے اندر یہ شوق اور ذوق نہ ہو، یعنی اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہمارا پاسپورٹ ہے اور ہماری دوہری شہریت ڈوئل نیشنلٹی کا ضامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع اس دنیا میں ہوگی تو انشاءاللہ آخرت بھی ہماری جو ہے وہاں بھی ہم حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر ہی آقے کی زندگی کو گزاریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے جتنے حاضرین اور حاضرات اس وقت اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں اور جتنے بھی ساری دنیا میں مسلمان ہیں اور جو ابھی مسلمان ہونے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازنا ہے، اگر کسی قسم کی ان کو نفرتیں ہیں اسلام کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے اسلام کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا اور حکم، پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا، جب آپ کے لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تو اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میرا اس وقت ارادہ عمرے کا ارادہ تھا۔ تو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر خوش ہو جاؤ، اور حکم دیا کہ تم جا کر عمرہ کر لو، یعنی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ بھئی ہاں جاؤ اور عمرہ کر لو۔ جب وہ قریش میں پہنچے، مکہ معظمہ پہنچے، تو انہوں نے قریش کے لوگوں نے، منکرین نے، مشرکین نے، کافرین نے ان سے کہا ثمامہ تم تو بددین ہو گئے، تم نے تو اپنا دین چھوڑ دیا۔ تو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ اور سنو، رب کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا
جب تک کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے، کیونکہ یمامہ ایک ایسی جگہ کا ایسا علاقہ تھا جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی اور وہاں سے گیہوں اناج آیا کرتا تھا، تو یہ وہیں کے سردار بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے جو ہے تمہارے لیے کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے جو ہے اناج نہیں آئے گا، یعنی گیہوں کا دانہ بھی نہیں پہنچ سکے گا تم کو، جب تک کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو اجازت نہ دے دیں۔ یعنی مکے کے لیے، مکے کے رہنے والوں کے لیے، یہ مشرکین اور کافرین اور یہ قریش کے لوگ جو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے جن کو دشمنی تھی، اور پھر حضرت سبامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وطن واپس جا کر مکے کے لیے غلے کی روانگی کو بند کر دیا، جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا، جس سے قریش یعنی مکے کے رہنے والے سخت مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر مختلف ذرائعوں سے اور مختلف ذریعوں سے اور جو ہے خرابت کے واسطے سے کہ ہماری آپ سے رشتہ داری بھی ہے، اور یہ تو انہوں نے لکھا کہ آپ برائے مہربانی ثمامہ کو لکھیے، یعنی ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیجئے کہ وہ غلے کی روانگی کو جو انہوں نے بند کر دیا ہے اور ہمارے پاس غلہ نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت حالات خراب ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے اپنے جو ہے اجازت دے دیجیے گا۔ تو آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے تعلق سے اجازت دی کہ ہاں ان کو غلہ مہیا کرو، اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو ایک غزوہ تھا وہ اس کو بنو لحیان کہتے ہیں، یہ وہی غزوہ ہے، اسی سلسلے میں ہے جس کے تعلق سے گزشتہ اگر آپ میرے جو درس میں بیان کیا گیا تھا، میرے بیان میں نے آپ کو بتایا تھا رجی کے تعلق سے، مقام رجی جہاں پر را جیم یا عین، جہاں پر 10 صحابہ کرام گئے تھے اور جن میں سے 8 کو وہاں پر لوگوں نے چھپ کر پہاڑیوں میں ان کو قتل کر دیا تھا، اور 2 جو صحابی بچ گئے تھے تو ان کو لے جا کے مکے میں انہوں نے ان کو بھیج دیا تھا۔ تو یہ مقام رجی میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو دھوکے سے گھیر کر انہوں نے 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن کیونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور جو ہے ان کی جو حدود ہے وہ مکے سے قریب واقع تھا، یعنی ان کا جو ایریا تھا، ان کے جو وہ علاقہ وہ مکہ معظمہ سے قریب ترین کے علاقے سے یہ مل جاتا تھا، اور اس وقت مسلمانوں اور قریش اور جتنے بھی عرب کے وہاں باشندے تھے ان کے درمیان میں سخت قسم کی لڑائی چل رہی تھی، غزوات ہو رہے تھے، ایک کشاکش برپا تھی سخت قسم کی۔ تو اس لیے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے بڑے دشمنوں تک آپ نے کہا تھا وہاں تک جانے کی ہدایت فرمائی تھی، چلا جانا، اور وہاں مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ یہاں پر ہم اندر تک جب جانا ہوگا تو ایک کے بعد ایک دیگر ہم حملہ کر کے ہی آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ بہتر یہ ہے کہ ایک دم ہم آگے تک نہ چلے جائیں۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تھی، اس دوران میں خود مشرکین اور کفار کے جو گروہ تھے ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے، آپس میں نا اتفاقیہ ہو گئی تھی، ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی وہ آپس میں، اور ان کے جو عزائم تھے مسلمانوں کے خلاف
اور جو دشمنیاں تھی اور جس قسم کا حسد اور بغض اسلام سے اور جو ہے آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، وہ بہت زیادہ کمزور پڑ گیا تھا، اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک جو ہے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اب وہ معاملات ایسے نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی سنہری موقع تھا کہ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بنو الاحیان کے لیے یہ قافلے کو روانہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو الاحیان سے رجی کے مقتولین کے سلسلے میں انہوں نے جو ایک ظلم کیا تھا، ظلم و زیادتی کی تھی، اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول اور بعض روایات کے تعلق سے ہے جمادی الاول، جمادی الاولی 6 ہجری میں 200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو جو ہے آپ نے اس طرف روانہ کیا، اور جو ہے آپ بھی اپنی سرپرستی میں سپہ سالاری میں، کیونکہ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر مدینہ منورہ میں آپ نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جانشین بنایا۔ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ مدینہ منورہ سے باہر سفر پر جاتے تو کسی نہ کسی صحابی کو وہاں پر جو ہے ان کو ذمہ داری دے کر جاتے، اور ظاہر کیا اور ان کو بتایا گیا کہ بھئی ہم سب سفر پہ جا رہے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ملک کے شام کے سفر کا بھی ارادہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یلغار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے درمیان بطن اور غران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پر یہ پورا قافلہ پہنچ گیا، اور وہاں پر پہنچ کر آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعائیں کی ان تمام شہداء کے لیے۔ دوسری جانب بنو الاحیان کو آپ کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو پھر یہ پتہ چل گیا کہ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے۔ وہ پہاڑ میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے چلے گئے، اور ان کا کوئی بھی آدمی جو ہے اس کو گرفت میں نہ آ سکا، اس کو پکڑا نہیں جا سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا۔ وہاں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ 2 دن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، اور اس دوران میں آپ نے مختلف دستے بھی بھیجے، لیکن بنو الاحیان جو تھے وہ نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا، وہاں جانے کے ارادہ کیا، اور وہاں سے 10 جو شہ سوار تھے قراق الغمید بھیجے، تاکہ قریش کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو جائے۔ وہاں کا ایک اور ایک علاقہ جہاں پر کرا، کاف را الف غین، اور پھر الغمید، الف لام غین یا میم یا میم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل وہاں پر 14 دن آپ کا 2 ہفتے کا پورا قیام رہا، اور پھر اس کے بعد پورا قافلہ واپس مدینہ منورہ آ گیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی فوجی مہمات جو تھی، اور یہ جو سریہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ وہ روانہ فرماتے رہے۔ ایک سریہ جس کا نام ہے سریہ غمر، یہ ربیع الاول یا ربیع
आखिर यानी रबीउल सानी भी जिसको कहते हैं आप, 6 हिजरी में हजरत अकाशा बिन महसन रजी अल्लाह अन्हु को 40 अफराद के साथ, और इनको सिपह सालारी दी गई, ये उसके अमीर थे उस काफले के, इनको मकाम गमर की जानिब रवाना किया गया। ये बनु असद के एक चश्मे का नाम है, गमर, गैन मीम रा। मुसलमानों की आमद सुनकर ये जितने वहां के लोग थे वो भाग कर चले गए और अपने जो जानवर वगैरह थे जाहिर है वो सबको छोड़कर चले गए। तो वहां पर इस काफले को 200 ऊंट वहां पर उन्होंने छोड़ दिए थे, जिसको वो लेकर फिर वो वापस मदीने मुनव्वरा आ गए। फिर उसके बाद सरिया ज़ुल्क़अदा, ये भी इसी रबीउल अव्वल के महीने में और बाज़ रिवायात में रबीउल आखिर या रबीउल सानी के जो है महीने में 6 हिजरी में हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हु की सरबराही में 10 अफराद का एक दस्ता जो था ज़ुल्क़अदा की जानिब रवाना किया गया। ये जो मकाम है ये बनु सौलबा के इलाके का मकाम है। इससे कबल भी मैंने जो आपको बताया था अपने दर्स के दौरान, तो ये बनु सौलबा व आइन लाम बा के दयार में वाक़ था। दुश्मन जिसकी तादाद 100 थी, वहां पर करीब की कोई जगह जो थी वहां जाके वो छुप गए थे। और जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन आराम फरमा रहे थे, सो गए थे, तो अचानक उन्होंने हमला करके इन्हें कत्ल कर दिया था। और सिर्फ इसमें जो इस जमात के अमीर थे, सिपह सालार थे, मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हु, वो बच गए, वो बचकर निकल गए और वहां से वो जो है जख्मी भी हो गए थे, लेकिन कामयाबी के साथ वापस आ गए। मोहम्मद बिन सलमा मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रुफ़क़ा की शहादत के बाद रबीउल आखिर यानी रबीउल सानी में 6 हिजरी ही में हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को इस इलाके की तरफ रवाना फरमाया। फिर ज़ुल्क़अदा और इन्होंने 40 अफराद के साथ, 40 अफराद का ये दस्ता था। सहाबा कराम जहां पर उनके शहादत हुई थी उस जानिब उनका सफर शुरू हो गया और रात भर ये लोग पैदल चला करते थे। और सुबह सुबह ये होता था कि बनु सलबा के जब वहां पर पहुंचे इलाके में, तो इन्होंने वहां पर उनके छापा मार दिया। लेकिन वहां के रहने वाले जो थे वो तेजी से वहां से पहाड़ों में, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, पहाड़ों में भागकर वहां से मुसलमानों की गिरफ्त में ना आ सके। लेकिन उनमें से सिर्फ एक आदमी था जो पकड़ा गया और उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। और फिर जैसे होता था कि इसके बाद जो भी मवेशी हो, जो भी जानवर हो, और तो ये सब इनको साथ लेकर फिर ये मदीने मुनव्वरा वापस पहुंच जाते थे। इसी तरीके से सरिया जमूम, ये जो था ये ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ेर क़यादत रबीउल सानी यानी रबीउल आखिर 6 हिजरी में जमूम की जानिब रवाना किया गया। ये जमूम अगर आपको याद हो, मैंने इससे पहले मर्रत ज़हरान का जिक्र किया था गुज़िश्ता अपने बयानत में। ये और ये वो ऐसी वादी है जिसका नाम
آج کل اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو وادی فاطمہ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے. اور یہ بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیبہ تھا، وہ اس سے ملاقات ہوئی، وہ جو ہے پکڑی گئی اس لحاظ، اور اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا. پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ کہاں پر ہے یہ لوگ، ان کے تعلق سے ان کو بتایا، جہاں سے بہت سے مویشی اور بکریاں اور قیدی، یعنی قید میں جن لوگوں کو پکڑا گیا اور قیدی بن گئے، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان سب کو لے کر مدینہ منورہ واپس آئے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ پورا بیان کیا کہ یہ جو صاحبہ تھی، یہ جو اس علاقے کی صاحبہ تھی جن کا نام حلیمہ تھا، انہوں نے ہماری بہت مدد کی اور انہوں نے اس طریقے سے ہم کو سارا پتہ بھی بتایا جس کے ذریعے سے اس علاقے کے تمام لوگوں کو ہم قیدی بنا سکے، اور یہ تمام کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں. تو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو آزاد بھی کر دیا. یہ کہا کہ نہیں، ان کو قید میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کے بعد الحمدللہ ان کی پھر شادی بھی ہو گئی ان کا. اس کے بعد ذریعہ عیس عین یا صاد، یہ 170 سواروں پر مشتمل تھا، یعنی جو قافلہ گیا تھا اس میں، اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت جمادی الاول 6 ہجری میں عیس کی جانب روانہ کیا گیا تھا. اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال وہ بھی ہاتھ آیا، جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں سفر کر رہا تھا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ لے کر ان سے انہوں نے کہا تھا، ان سے گزارش کی تھی کہ وہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے والد محترم سے، آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا یہ سارا جو مال پکڑا گیا ہے اس کو واپس دلوا دے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نے کہا نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کے کوئی کسی قسم کا کوئی دباؤ بغیر ڈالے ہوئے آپ نے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو مال ہے اس کو جو ہے واپس کر دیا جائے، اور جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس میں نہ ہی کوئی بھی مال، اس میں سے تھوڑا سا بھی مال ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہو یا کسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیا ہو، بلکہ سارا کا سارا مال جو ہے واپس کر دیا گیا. ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر مکہ معظمہ پہنچ گئے، اور ان کے مالکوں کو انہوں نے ان کے حوالے کر دیا وہ مال. پھر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، اور حضور انور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کا کیونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اور ایسی آیات قرآنی نہیں آئی تھی، جس کا نزول نہیں ہوا تھا کہ جس کے تحت جو ہے اہل کتاب یا مشرکین اور منکرین وغیرہ مختلف جو آیات قرآنی کا نزول بعد میں جو ہوا احکامات کا، تو اس سلسلے میں تو اس میں بعض روایات میں ہے کہ اس نکاح کی وجہ سے آپ نے جو ہے پھر حضرت زینب رضی اللہ کو ان کے حوالے کر دیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے پھر ان کا نکاح بھی پڑھا دیا تھا۔ اسی طریقے سے بھی سریے طرف یا تخت، اس کو تا را تا یا پھر تا را قاف، یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخر میں، جماد ثانی جسے کہتے ہیں، یہ طرف یا طرف کے نامی ایک مقام کی طرف روانہ کیا گیا، اور یہ مقام بھی جو ہے بنو سلبہ کے علاقے میں تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن وہاں کے جو اس علاقے کے لوگ تھے ان کو جیسے ہی خبر ملی کہ بھئی مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو وہاں سے فرار ہو گئے، وہاں سے بھاگ گئے، اور انہیں خطرہ تھا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ بھاگ گئے تو ان کے جو مال تھا ان میں جو ہے 4 اونٹ ایسے تھے، وہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، اور وہ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 15 ساتھی جو ان کے ساتھ تھے، وہ 4 اونٹوں کو لے کر پھر واپس آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آ گئے، واپس پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا تو سریہ وادی القرا، یہ جو دستہ تھا یا یہ جو مہم تھی، یہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھی، 12 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے بھی کمانڈر جو تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ رجب کے مہینے میں 6 ہجری میں وادی القرا کی جانب روانہ ہوئے، اور مقصد یہ تھا ان کا کہ دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگایا جائے۔ مگر وادی القرا کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کر دیا، اور 3 صحابی جو بچ گئے تھے وہ جو ہے ظاہر واپس ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے رجب کی 8 ہجری میں یہ حدیبہ سے یہ پہلے کا واقعہ ہے، اس کو سریہ خبط کہتے ہیں، خا جیم ہے پھر خ، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں با اور پھر تو، تو سریہ خبط اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ حدیبہ کی جو ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی جو ہے ان کے ساتھ 300 سواروں کی جو ہے جمعیت روانہ کی گئی، اس قافلہ روانہ کیا گیا جماعت، اور اس میں امیر جو تھے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور قریش کا ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا، اور اس مہم کے دوران سخت بھوک سے 2 4 ہوئے تھے، یعنی یہاں تک کہ وہاں پر انہوں نے جھاڑ جھاڑ کر جو پتے تھے اس کو پھر کھایا، اس کو غذا کے طور پر استعمال کیا۔ اسی لیے اس کا نام جو آپ پڑھیں گے، جب عربی میں بھی پڑھیں گے یا مختلف تاریخی کتابوں میں اس کو پڑھیں گے، تو
जैश कब्त भी कहा जाता है और सरी कब्त भी कहा जाता है इसको। और कब्त कहते हैं को कि जो झाड़े जाने वाले पत्तों को कहते हैं जिसको। तो आखिर एक आदमी ने 3 ऊंट ज़िबा किए, फिर 3 ऊंट ज़िबा किए, फिर 3 ऊंट ज़िबा किए, लेकिन इसके बाद अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे मना कर दिया कि भाई अब मजीद तुमको ऊंटों के ज़िबा करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद ही समंदर ने जो है अंबर नामी ऐन नून बावा एक मछली फेंक दी, जिससे हम आधे महीने तक खाते रहे। यानी अंबर नामी जो मछली थी वो किसी तरीके से वो इनको आ गई, वो समंदर से बाहर आ गई और वो इसको फिर ये जो है आधा महीना इसको खाते भी रहे और इसका जो तेल था वो भी लगाते रहे, यहाँ तक कि हमारे जिस्मों पर जो है काफी इस तेल की मालिश के करने की वजह से काफी जो है हमारे मजबूती आ गई और हम लोग तंदुरुस्त हो गए। यानी भूख की वजह से एक ऐसा वक्त आया था कि जब ये लोग पत्ते खा रहे थे, सूखे हुए पत्ते। अबू उबैदा रजी अल्लाह ने जो उसकी वो मछली थी उसकी पसली से एक लंबा सा कांटा निकाला और फिर एक जो लश्कर वाले थे उन सब के जो है ऊंट को देकर आदमियों को उस पर सवार कर दिया और वो सवार होकर है वो कांटे के नीचे से गुजर गए। हमने इसके गोश्त के कुछ टुकड़े तोशे के तौर पर रख लिए, यानी ये जो मछली थी इसका इन्होंने फिर जो है टिफिन बॉक्स जैसे आप कहते हैं या तो तोशे के तौर पर कि भाई रास्ते में फिर इसको इस्तेमाल किया जाए, तो वो उन्होंने रख लिए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये पूरा वाकया बयान किया हालात के ताल्लुक से। तो आप साहब ने फरमाया कि ये एक रिस्क है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बराबर किया था। ये जो मछली तुम्हारे लिए मिली है तुमको, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की कुदरत की तरफ से एक रिस्क था जो तुमको मुहैया किया गया था। और बल्कि आका नामदार हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम उसको जो है लेकर आए हो साथ, तो वो जो है मुझे भी जो है और हम सबको भी यहाँ पर अगर उसमें उसका कुछ है गोश्त तो उसको खिलाओ हमको, हम खाएंगे उसको भी। और हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो है वो फिर भेजा गया और आका नामदार हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया। इसके बाद गज़वा जो था ये सिलसिला चलता रहा और ऐसे वाकयात रोनुमा होते रहे कि इस्लामी माशरे में एक सबके इस्तिराब और एक हलचल मच गई और एक तरफ जो मुनाफिकीन थे उनका अल्लाह ताला ने पर्दाफाश कर दिया। जैसा आपको याद होगा गुज़िश्ता भी मेरे दर्स में मैंने जो आयत कुरानी पढ़ी थी उसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के ताल्लुक से जिक्र फरमाया था और कि किस तरीके से ये इनके जो दिलों में जो बात है और ये कैसे घबराए हुए हैं और इनको मौत से कैसा डर लगता है। दूसरी तरफ ऐसे क़वानीन नाजिल हुए कुरानी आयात कुरानी के जरिए से जिनसे इस्लामी माशरे को एक किस्म का शर्फ और अज़मत और पाकीज़गी नफ्स की एक खास शक्ल अता हुई। यानी आप आका नामदार हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो आयत कुरानी थी जिसका नुज़ूल हुआ और जिसमें इस्लामी माशरे में किस तरीके के क़वानीन होंगे और कैसे ये ममलिकत चलेगी उसके ताल्लुक से जो बताया गया।
تو یہ غزوہ جو تھا غزوہ بنی المستلق، یا بعض روایات میں اس کو غزوہ مرسی بھی کہتے ہیں، اور یہ 5 اور 6 ہجری کے واقعات کے تعلق سے ہے۔ یہ غزوہ جو ہے شعبان کی 5 ہجری یا 6 ہجری، بعض روایات میں 6 ہجری آتا ہے، بعض میں 5۔ اس سلسلے میں یہ ہوا کہ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو المستلق کا جو سردار ہے حارث بن ابی درار، وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عرب کے قبائل کے ساتھ مل کر وہ آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حسیب صاد یابا اسلمی رضی اللہ عنہ کو تحقیق حال کے لیے، معلومات کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس قبیلے میں جا کر حارث بن ابی درار سے ملاقات کی اور بات چیت کی، اور واپس آ کر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کے تعلق سے باخبر کیا، آپ کو اطلاع دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے تعلق سے پتہ چل گیا اور یقین ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلد روانگی کے تعلق سے فرمایا کہ ہم جلد ہی روانہ ہوں گے۔ یہ روانگی 2 شعبان کو ہوئی۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئے تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ کو، اور حضرت بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ کو، اور بعض روایات میں ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ ریسی کو سونپا تھا۔ حارث بن ابی درار نے اسلامی لشکر کی خبر کے تعلق سے کہ اسلامی لشکر کہاں ہے، کب آ رہا ہے، کیا ہے، اس نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب حارث بن ابی درار اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے تعلق سے پتہ چلا، اور اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اس نے جس جاسوس کو بھیجا تھا اس کا قتل ہو گیا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے، یعنی سب کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا۔ اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چشمہ مرسی تک پہنچے تو بنو مستلق، وہاں پر وہ نے کہا کہ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صف بندی کی۔ پورے اسلامی لشکر کے علم بردار جو تھے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انصار کی طرف سے مدینہ منورہ کے جتنے انصار تھے ان کی طرف سے جھنڈا جو لیے ہوئے تھے اسلامی جھنڈا، وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، اور کچھ دیر تک دونوں طرف سے تیر چلائے جا رہے تھے۔ اس کے بعد حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب آپ لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔
اور جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو الحمدللہ اللہ کی نصرت الہی سے اس میں ان کے کامیابی ہوئی، اور مشرکین نے شکست کھائی، ان کی شکست ہوئی، اس میں کچھ مارے گئے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، اور مویشی اور جتنے جانور بکریاں وغیرہ سب جو تھے ان کو، اور مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا، اس جنگ میں ایک آدمی مارا گیا، اور وہ بھی ایک انصاری نے یہ سمجھا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہے، اور غلطی سے جب انہوں نے جو ہے وہ ان پر حملہ کیا تو وہ تو ایک صحابی تھے۔ تو اور اس غزوے کے تعلق سے جو ہے بعض روایات لوگ کہتے کہ نہیں ہوا اور ایک بھی آدمی نہیں مارا گیا، اور یہی غزوہ ہے کیونکہ یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے دوران قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، جو بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھی۔ تو قیدیوں کے تعلق سے کیونکہ جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہی جو ہے یہ قیدی جو ان کے پاس آئے ہیں، جن کو قید کیا گیا ہے، جن کو پکڑا گیا ہے، وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ ثابت بن قیس یعنی جنگ کے بعد حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے حصے میں یہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آئی، جو اس کے جو سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی تھی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکاتب بنا لیا، یعنی انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آپ کو رکھوں گا اس وقت تک کہ جب بھی کوئی یہ قیمت ادا کرے گا تو ان کے حوالے میں آپ کو کر دوں گا۔ مکاتب، میم کاف الف تا با، یہ اس وقت کے جو ہے جنگوں میں یہ استعمال کیا جاتا تھا کہ اگر کسی کوئی قیدی ہے تو پھر کسی کے ذمہ داری میں آ گیا ہے اور ان کی دیکھ بھال میں ہے، تو وہ یہ کہتے کہ بھی ٹھیک ہے، میں ہوں آپ کے لیے یہ قیمت رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی یہ دے دے گا تو اس سے آپ آزاد ہو جائیں گے، اور وہ ان کے حوالے کر دوں گا میں۔ پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے جو مقررہ رقم تھی، طے ہوئی تھی، ادا کر کے پھر اس کے بعد آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان سے شادی ہو گئی، ان سے نکاح ہوا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ بھی ایک جو ہے امہات المومنین میں ہے، یعنی امت کی مائیں، اس میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس شادی کے ذریعے سے کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوئی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المستلق کے 100 گھرانوں کے جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو آزاد کر دیا، جو قید میں تھے ان سب کو آزاد کر دیا، اور وہ کہنے لگے کہ جو ہے یہ لوگ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ جتنا ہے تمہارے اوپر ان کو، اور یہ اس غزوے کی تعلق سے کہ الحمدللہ نہ صرف یہ بلکہ اس نکاح کی مجلس میں جس کے ذریعے سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، اس کے بعد بنو المستلق جن کے پاس 100 مسلمان قید میں تھے، ان سب کو انہوں نے اس بات پہ جو ہے رہا کر دیا، آزاد کر دیا کہ یہ اب تو ہماری رشتہ داری جو ہے آقا نامدار حضور انور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے ہیں۔ لیکن
اس سلسلے میں اور جو منافقین کا معاملہ تھا اور ان کے جو سردار تھا منافقین کا، جس کے تعلق سے گزشتہ واقعات آپ کو بتائے گئے ہیں، خاص کر غزوہ احد کے وقت بھی، جس نے 1000 صحابہ کرام کے لشکر میں سے 300 کو بہکا کے وہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، اور اس کے جو ساتھی تھے۔ تو وہ اسلامی معاشرے میں ایک آستین کے سانپ کی طرح یہ کام کر رہے تھے۔ تو غزوہ بنی المصطلق سے پہلے منافقین کا جو رویہ تھا، عبداللہ ابن ابی کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصاً بہت زیادہ اس کو جو ہے بغض تھا، حسد، کینہ، دشمنی، کیونکہ وہ اوس اور خزرج یہ دونوں جو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے، ان کی قیادت کرتا تھا اور اس کو ان کی بادشاہت ملنے والی تھی، تاجپوشی ہونے والی تھی۔ لیکن اتنے میں مدینہ منورہ میں، یعنی جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اسلام کی شعائیں پہنچ گئی اور لوگوں کی توجہ ابن ابی سے ہٹ کے، عبداللہ ابن ابی سے ہٹ گئی، اور اس لیے اسے احساس تھا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکے ہیں تو اب اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور یہی جلن اور حسد ابتدائے ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی اس کی یہی روش رہی۔ چنانچہ اس کے اظہار اسلام سے پہلے ایک بار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلتا کہ کوئی صحابی بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے۔ تو راستے میں ایک مجلس سے گزر ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، اور اس نے اپنی ناک ڈھک لی اور بولا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی اور وہاں ایک جو مجلس جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے، اس میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، رئیس المنافقین۔ اور جب آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سواری وہاں سے گزر رہی تھی تو اس نے اپنے ناک کو ڈھک لیا اور بولنے لگا کہ جو ہے ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مجلس پر قرآن کی تلاوت فرمائی تو کہنے لگا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہماری مجلس میں قرآن سنا سنا کر ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، بعض جگہوں پر اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو خلاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، یا شرعی طور پر وہ خلاف شریعت ہوتی ہے، قرآنی احکامات کے خلاف ہوتی ہے، یا طریق زندگی کے تعلق سے، اور اگر اس کو بتایا جائے ان لوگوں کو، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو مسلمان ہیں جو یہ کہتے کہ یہاں پر اس وقت اس بات کو کہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے۔ حالانکہ یہ حکم ہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب بھی جہاں پر بھی تم دیکھو اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو اس کو روکو اور اس کے تعلق سے بتاؤ۔ تو یہ اظہار اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا
تب بھی وہ اللہ اور کے رسول خاتم النبیین حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دشمن ہی رہا، اور اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا، اور اسلام کے پرچار کے لیے، اس کے لیے اعداء اسلام کے لیے بڑا مخلصانہ رابطہ رکھتا تھا، یعنی یہ بتاتا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ مخلص ہوں۔ بنو قینقاع کے معاملے میں نہایت ہی غلط طریقے سے، ایک نامعقول طریقے سے دخل اندازی کی تھی، جس کے تعلق سے میں نے گزشتہ واقعات میں آپ کو بتایا تھا۔ اسی طریقے سے اس نے غزوہ احد میں بھی ایک بہت شر پسندی کا عمل کیا تھا، بہت زیادہ جو ہے شر پھیلایا تھا، بدعہدی کی تھی، مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں بے چینی اور انتشار کی کھلبلی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اظہار اسلام کے بعد ہر جمعے کو آپ دیکھیے کہ ہر جمعے کو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے، جمعے کے خطبے کے لیے تشریف لاتے، تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی اس کی منافقت کا یہ حال تھا کہ ظاہری طور پر یہ تمام چیزیں، اور اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت اور احترام بخشا ہے، لہذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی بات سنو اور مانو۔ اور اس کے بعد بیٹھ جاتا اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔ پھر اس کے اندر جو ضد تھی، ہٹ درمی تھی اور بے حیائی، وہ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ جب جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص جو ہے اس جنگ میں اپنے بدترین دغا بازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا۔ لیکن اب کی بار مسلمانوں نے جو ہے، وہاں جو مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، انہوں نے جو ہے اس کے کپڑوں کو پکڑ کے جو ہے کہا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جا، کیونکہ اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا یہ کس قسم کا منافق ہے، کیسے یہ جو ہے دھوکہ دہی کرتا ہے، اور کیسے اس کے اندر اسلامی دشمنی ہے، اور کس طریقے سے وہ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور کیسے یہ جو ہے ڈھونگ رچاتا ہے دکھاوے کا کہ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے اس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ تو اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق ہی نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور جو ہے وہاں سے باہر نکل گیا۔ اور یہ کہتا ہوا نکل گیا کہ میں ان صاحب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصار مدینہ منورہ کے رہنے والے، ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم
میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ کس قسم کا یہ منافق تھا. تو عبداللہ ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم رکھا تھا اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کرتا تھا. اسی طرح عبداللہ ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ احد میں یعنی غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب بھی جس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے، جس کے تعلق سے جو ہے قرآن مجید کی آیات قرآنی سورۃ الاحزاب سے جو ہے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں ان کے مزید جو واقعات ہے بتائیں گے، کس طریقے سے مسلمانوں کو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اور ان کے ساتھیوں سے کس کس قسم کے نقصانات کہ وہ سازش میں لگے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور نصرت الہی سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کس طریقے سے مسلمانوں کو ایک کے بعد دیگر کامیابی حاصل ہوتی رہی. تو انشاءاللہ آئندہ جو ہمارا بیان ہوگا وہ اسی سلسلے میں ہوگا، اور پھر آیات قرآنی کے ساتھ کہ جس میں منافقین کے تعلق سے اور خاص کر عبداللہ ابن ابی کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی کے ذریعے سے ہم کو جو ہے بتایا ہے. تو انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ حضرات کر سکتے ہیں. اگر سوالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اور تمام مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، جو تجارت ہو یا زراعت ہو یا نوکریاں ہوں یا تعلیم ہو، شعبہ زندگی کے کوئی کسی بھی معاملے میں اگر ان کے لیے کوئی مشکلات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آسانیوں میں تبدیل فرما دے، اور جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے، اور پھر جو مرحومین ہیں جو ہے ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور ان کے لیے آخرت کی ان کی جو منزل ہے ان کے لیے آسان فرمائے. اور ساری دنیا سے اس وقت بھی جو ہے نفرتوں کا ماحول برپا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا کمزور کر دے اور ان لوگوں کو وہ ہدایت عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آج جیسا آپ نے سنا ہے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ جو نعوذ باللہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کے، اور وہ قتل کا منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ مسلمہ کذاب، جو کھڑا ہو گیا تھا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حیات طیبہ کے دوران، اور کہہ رہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، اور یہ تو اس لحاظ سے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام سے نوازا، اور میں نے آپ کو پوری تفصیل اس کے تعلق سے بتائی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب الورد، قنا عذاب القرد، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين.
اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعزنا واعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. الہ العالمین ہماری آج کی مجلس کو قبول فرما رب العالمین. جو کچھ بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں آیات قرآنی کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کے جو ہے ذریعے سے اور حالات کے ذریعے سے سابق رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے اور خاص کر تاریخ اسلام کے تعلق سے جو بتایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمانی تقویت عطا فرما، وہ ہمارے ایمان میں ہے مضبوطی عطا فرما، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہے، اس کی شہادت ملے اور ہم اس کے ذریعے سے آگے بڑھنے والے بن جائے. اور جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، بیجا مظالم ہو رہے ہیں اور نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، رب العالمین ان تمام لوگوں کے لیے اگر ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنا دے، اور اگر نہیں ہے تو ان کو اتنا کمزور کر دے کہ وہ کسی بھی اپنے معاملات میں کہیں پر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے. جیسے جتنے بھی معاملات اس وقت ہو رہے ہیں کہ ابھی جو واقعات اٹلی میں ہوئے ہیں، جو سیلاب کا معاملہ ہے اور دیگر تمام دوسرے دنیا کے علاقوں میں جہاں پر یہ جو ویدر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک قدرتی معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے قدرت کے وہ کرشمے عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت دی ہو، ان کے جان مال اور ہے ایمان اور ان کے جو ہے تمام گھر والوں کی بھی، ان کے اولاد کی، ان کے بیوی بچوں کی، ان کے خاندان والوں کی، دوست احباب ہے کی، ساری دنیا میں رہنے بسنے والے ہر علاقے کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جہاں جہاں پر بھی یہ نفرتوں کا ماحول پھیلتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبتوں میں اسلام کے ساتھ محبت، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع. جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے آخرت کے سفر کو کے لیے آسان فرمائے اور ان کے خبروں کو قرآن کے آیات کے ذریعے سے منور فرما دے اور ان کی خبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے. ساری دنیا میں جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے. سارے مسلمانوں کو جو ہے نا اتفاقی کی جو بیماری ہے اس سے دور کر کے ان کے اندر اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، نیک اور ایک فرما دے. اور جتنی بھی جو بھی بیماریاں ہیں اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ہر لمحہ آپ نے ایمان پر قائم رہ کر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے. رب العالمین جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور ان کے لیے جو جوڑے لکھے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کو جلد سے جلد منظر عام پر آنے اور ان کی نکاح والی زندگی کے شروع ہونے کی توفیق عطا فرما دے. جن کی شادی ہو گئی ان کو نیک و صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ہے رب العالمین ان کو دین و دنیا کی تمام وجاہتیں، نعمتیں، رزق کثیر، ایمان کامل اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے والدین کے مطیع اور فرما بردار ہوں، جو ایک ایمان کا ہمارا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے جب بھی جہاں پر بھی دعاؤں کے کہا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرمائے اور ہر قسم کے آفات سے، ہر قسم کی مشکلات سے، جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹرز بھی ہو رہے ہیں یا جتنے بھی حادثات ہو رہے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور ہر جگہ سارے دنیا میں دین کا بول بالا ہو جائے اور ہر ایک دین کی طرف
آنے والا بن جائے اور اس کو اپنانے والا بن جائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا يا عبد. رب. شكرا جزاك الله خير. اللہ آپ سے پھر آئندہ اتوار ملاقات ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.